5 کام، موٹے موٹے 5 کام اچھی طرح سمجھ لو اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، یہ رحمتوں کو حاصل کرنے کا باعث ہے۔ پہلا کام یہ ہے، اس مہینے میں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کرنے کا عادی بنایا جائے۔ یہ بہترین ماحول والا مہینہ ہے، اس میں شیطان جکڑے ہوئے ہیں، ایمان کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ روزے رکھ کر ایمان کے اندر بہار پیدا ہوتی ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ روزے میں انسان بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، لیکن کچھ بھی نہیں کھاتا، کچھ بھی نہیں پیتا، اپنی خواہش کو دبا لیتا ہے، مشقت کو، تکلیف کو برداشت کرتا ہے، اپنے رب کے حکم پر اپنے آپ کو جما کر پختہ کر کے رکھتا ہے۔ یہ ماحول رمضان کا، اس سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو عبادت کا عادی بنائیں۔ باقی مہینوں میں بھی اگر دل نہ چاہتا ہو نماز کے لیے، وقت نہیں ملتا عبادت کے لیے، ٹائم نہیں ملتا تلاوت کے لیے، تو جس طرح رمضان میں اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر چلنا سکھایا ہے، نمازوں کا، روزوں کا عادی بنایا ہے، اسی طرح اپنے جسم کو عادی بنا لیں کہ پورا سال ہم نے اللہ کے حکم پر چلنا ہے۔ اس کے لیے خواہشات قربان کرنا پڑے، مشقتیں برداشت کرنا پڑے، تکلیفیں اٹھانا پڑے، اپنے آپ پر پابندیاں لگانا پڑے، تو لگانے کی عادت بناؤ۔ ہم نے اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے، اپنے آپ کو عبادت کا عادی بنانا ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ 6-7 ارب انسان دنیا میں، 6-7 ارب، جن میں 4.5 ارب انسان کافر ہیں۔ وہ اللہ کو سمجھتے کچھ نہیں، اللہ کو اپنا رب، خالق اور مالک نہیں مانتے، ان کے غلط عقیدے، غلط نظریات ہیں، یہودیوں کے، صلیبیوں کے، ہندوؤں کے، کمیونسٹوں کے، داریوں، ملحدوں کے۔ اللہ کی زمین پر رہتے ہیں، اللہ کا پیدا کیا ہوا رزق کھاتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، لیکن بدبختوں کو احساس ہی نہیں، شعور ہی نہیں کہ ہمارا رب کون ہے۔ جانوروں جیسی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں جن کو اللہ نے یہ علم دیا ہے، جن کو اللہ نے یہ سچائی اور حقیقت عطا فرمائی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اور اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ مسلمان کو یہ شعور ہے کہ مجھے زندگی اور جوانی دینے والا میرا رب ہے، مجھے نعمتیں دینے والا میرا رب ہے، اور نعمتیں بھی اتنی، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اتنا زیادہ احسان کرنے والا رب، ہمیں اپنے رب سے محبت کرنی چاہیے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، اس سے محبت کریں اور اس کا حق عبادت اپنے آپ پر لازم کریں، اپنے آپ کو عادی بنائیں۔ ٹھیک ہے، دنیا کی بڑی مصروفیات ہیں، کاروبار میں انسان کو فرصت نہیں ملتی، معاملات میں انسان بڑا اپنے آپ کو ڈبو لیتا ہے، لیکن یہ فانی دنیا ہے، یہ عارضی سا سیٹ اپ ہے۔ ہم اس دنیا کے بندے نہیں، درہم و دینار کے بندے نہیں۔ یہ کافروں کی سوچ ہے، وہ دنیا دار ہیں، ان کو دنیا کمانے کے چکروں سے فرصت نہیں۔ مسلمان اللہ کا بندہ ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ سے سب کچھ لیتے ہیں، ہمیں سب کچھ دینے والا ہمارا رب ہے۔ اس حقیقت اور سچائی کی بنیاد پر ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ ہم نے اپنے رب کی عبادت کرنا ہے۔ اپنے آپ کو سمجھائیں، عادی بنائیں، کمزوریاں دور کریں، سستیاں دور کریں، غفلتوں سے توبہ کریں، ایمان مضبوط کریں، اپنا احتساب کریں۔ اور ہمارے بچے ابھی نابالغ ہیں، ان پر نمازیں فرض نہیں، ان پر روزے فرض نہیں، تلاوتیں فرض نہیں، وہ نابالغ ہیں،
لیکن ماں باپ پر فرض ہے کہ ان کی تربیت اسلام کے مطابق کریں. بچوں پر فرض نہیں، وہ نابالغ ہیں، مکلف نہیں، لیکن بچوں کے بڑے ماں باپ پر فرض ہے کہ اپنے بچوں کو اللہ کا تعارف کروائے، اپنے بچوں کو نبی سے مانوس کریں، اپنے بچوں کو اسلام کی تہذیب، کلچر، ثقافت کا عادی بنائے، اپنے بچوں کو کافروں مشرکوں کے طرز زندگی سے بچائیں. یہ ماں باپ کا فرض ہے. اپنے بچوں کو بھی عادی بنائیں کہ ہم نے اللہ کے لیے زندگی گزارنا ہے. صحابہ کرام کی طرف دیکھو، بچوں کو روزے رکھواتے ہیں، بچوں کو روزے رکھواتے ہیں، سحری کو اٹھاتے ہیں، سحری کھلاتے ہیں، روزہ شروع ہو جاتا ہے. بچہ ہے، کچھ وقت گزرا، اس کو بھوک لگی، دودھ مانگتا ہے، کھانے کے لیے کچھ مانگتا ہے، روتا ہے، تو صحابہ کرام کھلونے لا کے ان کو دیتے ہیں. بیٹا یہ کھلونا لو، اس سے کھیلو. ان کا دل بہلاتے ہیں، ان کی توجہ ادھر مبذول کر دیتے ہیں کہ وہ دھیان لگ جائے، اس کو کھانے پینے کی سوچ ختم ہو جائے اور اس کا روزہ پورا ہو. ہم بھی کھلونے لاتے ہیں بچوں کے لیے، لیکن ہمارے کھلونے غافل کرنے کے لیے ہیں، اپنی جان چھڑانے کے لیے ہیں، بچوں کا دل بہلانے کے لیے ہیں. صحابہ کرام کھلونے لاتے تھے بچوں کے روزے پورے کرنے کے لیے، بچوں کے ایمان مکمل کرنے کے لیے، بچوں کو صالح اعمال پر پورا اتارنے کے لیے، بچوں کو دین اسلام سمجھانے کے لیے. آج ہم بھی اس مہینے میں اپنے آپ کو بھی اللہ کی عبادت کا عادی بنائیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ روشنی دیں کہ ہم بھی مسلمان، آپ بھی مسلمان. بیٹوں کو، بیٹیوں کو، ان کو اللہ کا بندہ بنائیں. آج دنیا کی بڑی دوڑ ہے، ہر کوئی پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے، کاروبار بن جائے، مکان بن جائے، آمدنی شروع ہو جائے، دنیا کی ضرورتیں، بوڑھے بھی دنیا کمانے کی طرف، مرد بھی دنیا کمانے کی طرف، لڑکیاں بھی دنیا کمانے کی طرف. لوگ کہتے ہیں سارے گھر والے کمائیں تو پھر گزارا ہوتا ہے. باپردہ معصوم بیٹیوں کو ہم نے دفتروں میں، منڈیوں میں، بازاروں میں بھیج دیا دنیا کمانے کے لیے. چلو کوئی مجبور گھرانہ ہو، اس کی مجبوری کی بنیاد پر ضرورت پڑے کوئی کام کاج کرنے کی تو وہ الگ بات ہے. جن کی مجبوری بھی کوئی نہیں، وہ شوق پالتے ہیں میں نے جاب کرنی ہے. ان بچوں کو یہ سمجھاؤ، یہ ذہن دو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں نعمتیں دینے والا، سب کچھ عطا کرنے والا اللہ ہے اور ہم نے اللہ کا حق ادا کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے. ان خوبصورت چہروں کو اللہ کے سامنے جھکنے کا عادی بناؤ. ان مضبوط بازوؤں کو، ٹانگوں، جوانیوں کو اللہ کے سامنے جھکنے والا بناؤ. احتساب کرو. میں کرکٹ کے میدان میں گھنٹوں کھڑا رہتا ہوں، بازار میں، دکان پر گھنٹوں کھڑا رہتا ہوں، موبائل میں گھنٹوں مصروف رہتا ہوں. اپنے رب کے سامنے نماز، 15 منٹ کی نماز میں مجھے تھکاوٹیں کیوں ہوتی ہیں؟ میری جوانی کیوں کمزور ہو جاتی ہے؟ میری ٹانگیں کیوں درد کرنا شروع کر دیتی ہیں؟ میری کمر کے اندر ہوا کیوں بھر جاتی ہے؟ میرا دماغ کیوں بکھر جاتا ہے؟ اس رب کے ساتھ میرے رویے کیا ہیں جس رب کی رحمت کے بغیر میں سانس بھی نہیں لے سکتا؟ پہلا کام اس رمضان میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رب کی عبادت کرنے کا عادی بنائیں. اپنے بیٹوں کو بھی، اپنی بیٹیوں کو بھی، اپنی بیویوں کو بھی. یہ سوچ بدل لیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچ اپنے اندر پیدا کریں کہ ہمارا رب کیا کہے گا. رب کو دکھاؤ نیک بن کے، پاکیزہ بن کے، صاف ستھرے بن کے، دانا عقل مند بن کے. دوسرا کام اس رمضان میں، اس مہینے میں
اپنی دوستی قرآن مجید کے ساتھ لگائیں، قرآن سے دوستی لگائیں، دوستی، محبت، الفت، راہ و رسم پیدا کرو، تعارف کرو قرآن مجید سے۔ خالی پڑھنا نہیں، خالی الفاظ پڑھ دیے بس میں نے اتنے پارے پڑھ لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، خالی پڑھنا بھی نیکی ہے، عبادت ہے، لیکن قرآن مجید کو اللہ نے ہدایت بنایا ہے، اس سے رہنمائی لینا ہے، اس سے پوچھ کر چلنا ہے، اس سے حلال حرام کو سمجھنا ہے، جائز ناجائز کا علم حاصل کرنا ہے، غلط اور جھوٹ کی پہچان کرنا ہے۔ اس سے دوستی لگائیں، اس سے محبت کریں۔ دوستوں کے بغیر دل نہیں لگتا۔ لاہور جانا ہو تو دوست کو کہتا ہو یار چلیں، کھانا ہے کوئی اچھا کھانا، آؤ دوست آؤ کھائیں۔ اپنی زندگی کے ہر اہم موقع پر دوست کو بلاتا ہے۔ یہ دوستی قرآن مجید کے ساتھ لگائیں۔ کاروبار کرنا ہے قرآن سے پوچھیں، جوانی آئی ہے قرآن سے پوچھیں، شادی کا موقع ہے قرآن سے پوچھیں، ماں باپ کے حقوق قرآن سے پوچھیں، بیوی اولاد کے حقوق قرآن سے پوچھیں، عیسائی کیا ہے قرآن سے پوچھیں، غیر مسلموں کے ساتھ میرے رویے کیسے ہونے چاہیے قرآن سے پوچھیں، بت پرستوں شرک کرنے والوں کے ساتھ میری دوستی ہونی چاہیے، موسٹ فیورٹ موسٹ نیشن، بہترین پسندیدہ قومیں قرار دوں ان کو، قرآن سے پوچھو۔ اپنا ہر قدم قرآن کی رہنمائی میں قرآن سے پوچھ کر چلیں، قرآن سے دوستی لگاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں پر زنگ لگتے ہیں، ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں فما جلاؤہا یا رسول اللہ کے رسول دل صاف کیسے ہوں گے؟ فرمایا قرآن زیادہ پڑھو، کثرت و تلاوت القرآن و کثرت و ذکر الموت، قرآن زیادہ پڑھو تمہارے دل صاف ہوں گے۔ دلوں پر زنگ لگنے کی نشانی کیا ہے؟ نہ نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے، نہ قرآن پڑھنے میں دل لگتا ہے، نہ مسجد میں بیٹھنے کے اندر سکون ہے، آوارگی میں بڑی دلچسپی ہے، کھیل تماشے میں بڑی دلچسپی ہے، نمازوں میں، روزے میں، عبادات میں، ماں باپ کی اطاعت میں، گھر بیٹھنے میں دلچسپی نہیں۔ یہ دلوں کی خرابیاں ہیں، دلوں کی بیماریاں ہیں۔ جس طرح جسم کے بیمار کو بہترین کھانوں سے نفرت ہوتی ہے، اسے گوشت بھون کے تو کہتا ہے میں نہیں کھاؤں گا، لے جاؤ اس کو کڑوا ہے، مٹھائی دو کہتا کڑوی ہے، نفرت کرتا ہے، برا کہتا ہے، بیزاری کا اظہار کرتا ہے۔ اسی طرح ایمان کا بیمار اللہ کے حکموں کو برا سمجھتا ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو برا سمجھتا ہے۔ اسلام جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اسلام کے طور طریقوں سے بھاگتا ہے اور کافروں مشرکوں کی رسم و رواجوں میں اپنی عزت سمجھتا ہے۔ یہ دلوں کا بیمار، اس مہینے میں دلوں کا علاج کرو۔ علاج ہوگا قرآن پڑھنے سے، قرآن پڑھنے کو جی نہیں کرتا، علاج سمجھ کے پڑھو، کھول کے بیٹھ جاؤ، نہیں جی چاہتا اپنے آپ پر جبر کرو، اپنی نگاہوں کو جھکا کے قرآن پر لگاؤ، زبان کو حرکت دو، پڑھے اس کو۔ بیمار بندے کا علاج کرنا ہو، کڑوی دوائی کھانے کو دل نہیں کرتا، انجیکشن لگانے بڑی درد ہوتی ہے، جی نہیں مانتا، لیکن علاج کی نیت سے دوائی کھاتا ہے، انجیکشن لگواتا ہے، پرہیز کرتا ہے۔ چھوٹا بچہ بیمار ہو جاتا ہے، وہ بھی دوائی نہیں کھاتا، لیکن ماں چمچے میں پانی کے اندر حل کر کے زبردستی اس کے منہ میں ڈالتی ہے، اس کا علاج ہو جائے۔ دلوں کے بیمار اپنا علاج کریں،
बेटियों को बिठाओ, जबरदस्ती करो उनके ऊपर, कुरान की तिलावत करो। बीमार दिलों का इलाज, सख्ती करो इन पर, जबरदस्ती करो इन पर कुरान पढ़ने में, तरगीब दिला लो। अल्लाह ने माल दिया है, इनाम रख लो, शौक दिलाओ। इंसानों की कमजोरी है तरगीब। जो कुरान एक पारा पड़ेगा उसको ये इनाम दूंगा, उसको ये इनाम दूंगा, ये खाएंगे, ये मिलेगा। शौक पैदा करो। हर घर में रात को या दिन को 1 घंटा कम से कम बच्चों को बिठा के, बेटियों को बिठा के, बीवियों को बिठा के, बूढ़ों से गुजारिश करके उनको कुरान पढ़ाओ, जबरदस्ती करो इस पर। पहले दिन दिल नहीं चाहेगा, सख्ती करो। दूसरे दिन कुछ कमजोरी आ जाएगी, तीसरे दिन कुछ और चाहत पैदा हो जाएगी। जो जो इलाज होता जाएगा, जंग साफ होता जाएगा, मोहब्बत पैदा हो जाएगी, फिर कुरान पढ़ने में शौक और लगन पैदा होगी। दोस्ती लगाओ, फिर उसका तर्जमा पढ़ो, इसकी तफसीर को देखो। ये सिर्फ मौलवियों का काम नहीं, हर मुसलमान पर फर्ज है। अपने रब का हक समझते हुए नबी के एहतराम में जो रब ने दीन उतारा है, नबी जो दीन लेकर आए हैं, उसको पढ़ना, उसको समझना ईमानी फरीदा है। तर्जमा पढ़ें, नबी की हदीस की तफसीर की रोशनी में पढ़ें, अपने आप को आदी बनाए। ये हमारे दिमाग जो बेहतरीन दिमाग हैं, मामला फहम है, बड़ी दूर की बातें जान लेते हैं। इन दिमागों को अल्लाह की कलाम समझने में, अपना दीन समझने में इस्तेमाल करो। कुरान से मोहब्बत। कुरान क़यामत वाले दिन आएगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये गवाह बनकर आएगा। मैदान महशर में ये चलता फिरता होगा। जिन्होंने दुनिया में कुरान से दोस्ती लगाई, अल्लाह से कहेगा या अल्लाह ये मेरा यार है, मुझे पढ़ता था, मेरी रहनुमाई में चलता था, मैं सिफारिश करता हूं इसकी, तो इसको माफ कर दे। कुरान सिफारिश करेगा। और जिसने कुरान से दोस्ती नहीं लगाई, कभी कभी कोई बंदा मिलता है ना, कभी कभी कुछ 6 महीने के बाद अलैक सलैक हो गई, फिर 6 महीने के बाद अलैक सलैक हो गई, तो वो अलैक सलैक तो है, दोस्ती नहीं। दोस्त वो होता है जिसके साथ हर रोज मुलाकात हो, हर रोज उठना बैठना हो, हर रोज वक्त गुजारना हो। कुरान मजीद को साल के बाद पढ़ लिया, कभी 6 महीने के बाद पढ़ लिया, ये दोस्ती नहीं है। हर रोज कुरान को पढ़ना है, इसको वक्त देना है, इसके हलाल हराम को समझना है, इसके जायज नाजायज को समझना है, इसके नसीहतों को हासिल करना है, इसके ममनुआत से रुकना है, फरमुदात को अपनाना है। और जिसने कुरान को नहीं पढ़ा, कुरान अल्लाह से कहेगा या अल्लाह ये मुझसे बेजार था, मुझसे दूर था, कभी नहीं मुझे इसने पढ़ा था, तूने मुझे इसके लिए हिदायत रहनुमाई बनाया, इसे जरूरत ही नहीं थी मेरी। ये जाता था दुनिया की कौमों के पीछे, इनको मगरब की तहजीब और कल्चर बड़ा पसंद था, मुझे आंख उठा के नहीं देखा। कुरान कहेगा मैं गवाही देता हूं ये दीन से बेजार, तेरे कुरान से बेजार आदमी था, इस पर रहमत न करना। तो दूसरा काम यह है कुरान मजीद से दोस्ती लगाए। और जो कुरान का दोस्त है, सुभान अल्लाह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साहिब कुरान से कहा जाएगा। साहिब कुरान लफ्ज है, साहिब कुरान, युकालो ले साहिब कुरान। ये हाफिजों की बात नहीं। हमारे हाफिज भी बहुत सारे हाफिज हैं, अल्लाह ताला इनका अंदर और इजाफा फरमाए। ये बड़ा एजाज है कुरान का हिफ्ज, सीनों के अंदर अल्लाह की कलाम, लेकिन इसके तकाजे भी बड़े हैं। इस एजाज को संभालने के लिए एहतियात भी बड़ी सख्त है। हमारे कई हाफिज भी खुदा हाफिज ही हैं, वो भी कुरान का एहतराम नहीं करते, साल भर पढ़ते ही नहीं, सारी जिंदगी मगरबी चूड़ों के पीछे, उनकी नक्कालियों में। रमजान आता है तो वो भी समझते हैं कि हम भी हाफिज हैं। ये साहिब कुरान नहीं। कुरान ईसाई भी पढ़ते हैं, कुरान यहूदी भी पढ़ते हैं, कुरान हिंदू भी पढ़ते हैं,
لیکن وہ حلال حرام کو نہیں مانتے، قرآن کی اتباع نہیں کرتے۔ اگر مسلمان بھی قرآن پڑھے اور اس کے حلال حرام کو نہ مانے، اس کی پیروی نہ کرے، تو فرق کیا ہے؟ صاحب قرآن وہ ہے جو قرآن کی پیروی کرتا ہے، اپنے نظریات کو، عقائد کو، اعمال کو قرآن کے مطابق بناتا ہے۔ یہ نہیں کہتا لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں نے کیا کہنا ہے۔ یہ سوچتا ہے کہ میرا رب، مجھے پالنے والا، مجھے زندگی دینے والا، میرا رب کیا سوچے گا میرے بارے میں۔ وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، اور میں کیا دکھا رہا ہوں اپنے رب کو۔ صاحب قرآن سے کہا جائے گا، یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ صاحب قرآن، میرے قرآن سے دوستی لگانے والے ادھر آؤ، تیرا مقام جنت میں، تیرا مرتبہ، تیرا درجہ، تو پڑھتا جا قرآن مجید کو اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، تیزی سے نہیں۔ جہاں آخری حرف پڑے گا وہاں تیرا مقام ہوگا۔ اب جنت پر چڑھنے کے لیے، دنیا میں بھی چڑھنے کے لیے بہت سارے آلات ہیں نا، یہ سیڑھیاں ہیں، پھر یہ لفٹیں ہیں، لفٹوں کے اندر پھر کچھ سست اور کچھ بڑی تیز، ایسی تیز لفٹیں ہیں جو ایک سیکنڈ میں 4 5 منزلوں کے اوپر پہنچ جاتی ہیں۔ یہ دنیا کے زینے، جنت کی لفٹ اور جنت کا زینہ، اس کی کیا مثال دی جا سکتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے درجے، منزلیں، ایک منزل سے دوسری منزل تک فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان تک ہے۔ شہداء کو، مجاہدین کو 100 منزلہ محل اللہ دیں گے۔ جہادیوں کو، شہادتیں حاصل کرنے والوں کو، کفر کے مقابلے پر ڈٹ جانے والوں کو، اپنی زندگی اسلام کے لیے خرچ کرنے والوں کو، اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے والوں کو، شہداء کو 100 منزلہ محل، اور ایک منزل سے دوسری منزل تک کا فاصلہ جتنا زمین سے لے کر آسمان تک کا ہے۔ کیسے چڑھتے ہوں گے؟ جنت میں تھکاوٹیں کوئی نہیں، جنت میں مشقتیں کوئی نہیں، کوئی زینہ اللہ نے ایسا بنایا ہوگا، وہ قدرتوں والا رب ہے۔ آپ تصور کریں، قرآن کا دوست، قرآن سے محبت کرنے والا، قرآن کے حلال حرام کو ماننے والا، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا، کاروبار کرنے والا، شادی بیاہ کرنے والا، حجامت لباس اختیار کرنے والا، قرآن کے مطابق جب اسے کہا جائے گا آہستہ آہستہ پڑھ اور چڑھتا جا، جنت کی لفٹ پر بیٹھ جا، چڑھتی جائے گی، چڑھتی جائے گی، چڑھتی جائے گی، سارا قرآن پڑھے گا، آخر میں اس کا مقام ہوگا۔ تصور کرو کتنی بلندی ہے۔ ہم نے اپنی اولادوں کو کیا بنانا شروع کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، دکاندار بن جائے، ماسٹر بن جائے۔ فانی دنیا کے لیے بڑے بندوبست ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ضرورت ہے، سوچو کرو، لیکن ان کو جنت کا چودھری بھی بناؤ۔ ماں بخار کا علاج کرنے کے لیے زبردستی کرتی ہے بیٹے پر، شربت پلاتی ہے، دوائیاں پلاتی ہے، ٹیکے لگواتی ہے۔ اس کے ایمان کا علاج کرنے کے لیے بھی زبردستی کر، اس کو نماز کے لیے اٹھا، اس کو تہجد پڑھا، اس کو قرآن پڑھا، اس کو روزے رکھوا، اس کی دین ایمان سنبھال۔ یہ عادتیں کہ بچہ ہے، سویا ہوا ہے، بیچارہ بچہ ہے، ہو جائے گا، ہو جائے گا، یہ دنیا کے لیے سوچیں ہو سکتی ہیں، دین کے لیے نہیں، ایمان کے لیے نہیں۔ اگر آپ بچوں پر ایمان کی، دین کی محنت کریں گے تو یہ ان کی ساری نیکیاں تمہیں ملیں گی، یہ بخشیوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ قربانی کا وقت ہے، قربانی ماں باپ کی طرف سے کر لو، تمہیں پتہ ہی نہیں اسلام کے پیکج کیا ہیں، اسلام کے تحائف کیا ہیں۔ تو اپنے بچے کو ایمان والا بنا، اس کی دینی تربیت کر، تیری اس تربیت کی وجہ سے جتنی بھی نیکیاں کرے گا سب کا اجر ملے گا۔ یہ 10 قربانیاں کرے گا، ماں باپ کو 10 کا اجر ملے گا۔
حج کرے گا، نماز پڑھے گا، روزے رکھے گا، سب کا اجر ملے گا۔ یہ برسیوں والے چکر بے وقوفوں کے چکر ہے، جاہلوں کے چکر ہے۔ قرآن سے دوستی لگاؤ۔ تیسرا کام، یہ سخاوت کا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں سخاوت کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، جس طرح تیز آندھی چلتی، تیز ہوا ہر جگہ پر پہنچتی، اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اجود ما یکون فی رمضان اتنی سخاوت کرتے کہ ہر شخص تک آپ کی سخاوت پہنچتی۔ ایک ہوتا صدقہ کرنا، ایک ہوتا سخاوت کرنا۔ صدقہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ صدقہ کیا ہوتا ہے؟ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا۔ سخاوت ہے اپنے معیار پر، اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا۔ یہ مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے۔ اپنی حیثیتوں کو دیکھو، اپنے دولتوں کو دیکھو، بیلنس دیکھو، اپنے سارے معاملات کو دیکھ کر پھر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرو۔ انسان کا وہ ہے جو انسان خرچ کر کے اللہ کے پاس جمع کروا دے۔ جو بینکوں میں جمع کیا ہوا ہے وہ تیرا نہیں ہے، جو اللہ کے ہاں جمع کرواؤ گے وہ آپ کے کام آئے گا۔ 240 من کھجوریں، 60 من جو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گھر کا خرچہ ہوتا تھا جنگ خیبر کے بعد۔ 240 من کھجوریں، 60 من جو ایک گھر میں، اور 9 گھر تھے۔ کھانے والی اکیلی بیوی ہے، آپ کی باری 9 دنوں کے بعد آتی تھی، 300 من، لیکن سال پورا ہونے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کی سخاوت کا کون تقابل کرے، کون موازنہ کرے؟ آج ہمارے لوگوں نے اسلام کے حالات بیان کرتے ہوئے یہی بتایا کہ کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، پینے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ یہ وہ حالات تھے جو فتوحات سے پہلے کے تھے۔ مسلمانوں کی معاشی ترقی جہاد ہے، مال غنیمت سے ان کے معاملات مضبوط ہوتے ہیں۔ جب ہمارے نبی نے جہاد کیا، فتوحات ملی، پھر ہمارے نبی غریب نہیں رہے۔ 300 من ایک گھر میں خرچہ ڈالتے ہیں۔ آپ سخی تھے، غریب فقیر مسکین نہیں تھے، سخی تھے۔ بڑی دنیا دی اللہ نے، بڑی دولتیں دی، بہت کچھ دیا، لیکن یہ دولتیں اور یہ دنیا آپ کے ایمان کو کمزور نہیں کر سکی۔ آپ ان کو بے تحاشا خرچ کرتے تھے۔ 80 سے لے کر 100 تک طالب علم ہر وقت صفہ میں رہتا مسجد نبوی میں۔ جو دنیا میں اسلام قبول کرتے مدینہ آ جاتے اسلام سیکھنے کے لیے۔ مجاہدین کی ضرورتیں، ان کی سواریاں، ان کے اسلحے، ان کے کھانے پینے، ان کے سفر میں آنے جانے کے اسباب، یہ ساری ضرورتیں پوری ہوتی تھی مدینہ طیبہ میں، اور اس کے لیے دروازے کھلے ہوتے تھے۔ صحابہ کرام کے ایمان اتنے مضبوط ہوتے ہیں۔ ابو بکر سارا مال لے آئے، سارا۔ پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ مالک ہے، جب ضرورت پڑے گی اللہ دے گا، وہ ہمارا رب ہے، اس نے رزق کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے۔ یہ معیار تھے صحابہ کرام کے۔ نبی نماز پڑھا رہے ہیں، نماز میں خیال آ گیا گھر میں سونا پڑا ہوا ہے، میں نے اس کو ابھی تقسیم نہیں کیا، نماز تیز کر دی، سلام پھیرتے ہی پیچھے رخ کیا، فرمایا بلال گھر میں سونا پڑا ہوا اٹھاؤ اور تقسیم کر دو مستحق لوگوں میں۔ میں شام سے پہلے اس سارے کو تقسیم کرنا چاہتا ہوں، مجھے راحت پہنچاؤ، مجھے سکون پہنچاؤ۔ محمد کے گھر میں سونا پڑا ہے، اس کو حقداروں تک پہنچنا چاہیے۔ یہ تھا معیار خرچ کرنے کا۔ رمضان خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ بار بار اپنے بیٹوں کی جوتے اور کپڑوں پر نہیں، غریبوں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، رشتہ داروں پر، طالب علموں پر، اللہ کے لیے قربانیاں دینے والوں پر، مساجد مدارس پر، مسکینوں بیواؤں پر۔ مسلمان اس دنیا کے رحم دل لوگ ہیں، کافر اس دنیا کے اندر مفاد پرست اور خود غرض لوگ ہوتے ہیں۔ مسلمان رحم دل ہوتے ہیں، غریبوں سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، مسکینوں سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں،
یہ عادت ڈالو, اپنے آپ کو عادی بناؤ سخاوت کرنے کا. زکات تو دینی ہی دینی ہے, صدقے کے وقت صدقہ کرنا ہی کرنا ہے. رمضان سخاوت کا مہینہ, سخاوت کا. ہم نے رمضان کو زکات کا مہینہ بنا لیا ہے. حالانکہ زکات تو سال کے بعد فرض ہوتی ہے. ایک بندہ دولت مند بنا ہے محرم میں, اس کے اوپر زکات تو محرم میں فرض ہوگی. ایک بندے کے پاس دولت آئی ہے شوال میں, اس پر زکات تو سال بعد فرض ہوگی نا شوال میں. ہم نے رمضان کو زکات کا مہینہ بنایا ہوا ہے. رمضان میں حساب کریں گے کہ ثواب زیادہ ہوگا. یہ تمہاری مرضی ہے, ٹھیک ہے, تمہیں اجازت ہے, گنجائش ہے, کر لو. لیکن ہمارے دین نے رمضان کو زکات کا نہیں سخاوت کا مہینہ بنایا ہے. سخاوت کا مہینہ, جود و سخا. اپنی حیثیتوں کو دیکھو, میرے پاس کتنی دولت ہے, میری ضرورت کے لیے تو اتنا کافی ہے, یہ اتنا جمع کر کے میں نے کیا کرنا ہے, دے دو, غریبوں کو دے دو, مسکینوں کو دے دو, محتاجوں کو دے دو, ہر گھر تک پہنچاؤ, رشتہ داروں تک پہنچاؤ. جنت کے دروازے کھولنے والا رب, رحمتوں کے دروازے کھولنے والا رب دیکھے کہ میرا بندہ میری رحمت کو حاصل کرنے کے لیے دروازے کھول رہا ہے. ام المومنین گن گن کر دیتی ہیں, گن گن کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں تو گن گن کر دیتی ہے, تجھے اللہ بھی گن گن کر دے گا. جو دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں اور بائیں کو پتہ نہیں ہوتا, اور میں قیامت والے دن اللہ ان کو اپنا سایہ عطا فرمائیں گے. وہ 7 بندے ہیں نا جو اللہ جن کو اپنا سایہ دے گا, ان میں ایک یہ ہے. سخاوتوں کا عادی بنائے. یہ بخل, طمع, لالچ, کمینگیاں. دکان پہ بیٹھا ہے 5 وقت کا نمازی حاجی صاحب,